یا تاریخ 1947 سے 56 تک. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت دو بڑے عہدے تھے, ایک گورنر جنرل اور دوسرا وزیر اعظم. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ گورنر جنرل کو اپوائنٹ کرنا ہے, وہ کس نے اپوائنٹ کرنا ہے؟ تو گورنر جنرل کو اپوائنٹ کرنے کے لیے عوام اکٹھی ہوئی اور عوام نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ ہم آپ کو ملک کا گورنر جنرل اپوائنٹ کرتے ہیں. قائد اعظم نے انکار کیا تو عوام کی پرجوش فرمائش پہ قائد اعظم نے اس بات پہ ایگری ہوئے اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اپوائنٹ ہوئے. اور جب پہلے گورنر جنرل اپوائنٹ ہوئے تو ان سے جسٹس عبدالرشید صاحب تھے, ٹھیک ہے, جسٹس عبدالرشید جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس بھی تھے, انہوں نے حلف لیا. حلف سمجھتے ہو؟ اوتھ لیا. جو بھی کوئی بڑا عہدہ سنبھالتا ہے وہ حلف دیتا ہے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح جب گورنر جنرل بن گئے تو انہوں نے وزیر اعظم کو اپوائنٹ کرنا تھا. تو لیاقت علی خان صاحب سے ان کی تھوڑی دوستی بھی تھی, تو لیاقت علی خان صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ایز اے وزیر اعظم. اس طرح قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اپوائنٹ ہوئے. اب کیونکہ ٹائم تھا ہمارے پاس 3 منتھ, کانسٹیٹیوشن بھی بنانا تھا اپنا, اصل فوکس تو قائد اعظم صاحب کو کانسٹیٹیوشن پہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ڈیو ٹو سم ریزن, فار ایگزامپل آپ آگے ٹاپک بھی پڑھیں گے ایڈمنسٹریٹو پرابلم یا ابتدائی مسائل. تو جب یہ پاکستان بنا تو انڈیا نے جان بوجھ کے پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا پاکستان الگ ہو. آپ مختلف قسم کے مسائل پڑھتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حصے کی آرمی ہمیں نہ دی, آرمی کے جو اسلحے ہیں وہ نہ دیے, دفتری ساز و سامان ریکارڈ کو جلا دیا گیا, ہمارے پاس اسٹیشنری کے لیے سامان نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی کرنسی نہیں تھی, بہت سے مسائل تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سوچا کہ پہلے ان مسائل کو حل کر لیا جائے, کہ اگر مسائل حل نہیں ہوتے فار ایگزامپل تو جب عوام زندہ ہی نہیں رہے گی, ان مسائل کی وجہ سے مر جائے گی, تو اس کانسٹیٹیوشن کو, اس آئین کو ہم کیا کریں گے؟ پہلے زندہ رہنے کے قابل ہو جائیں پھر ہم اس کو بنا لیں گے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری فوکس جو ہے اپنی تمام تر توجہ ان مسائل کو حل کرنے پہ لگا دی. جب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے لگائی, تقریباً 13 ماہ بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم صاحب وفات پا جاتے ہیں, شہید. اب یہ وفات پاتے ہیں تو یہاں پہ سیٹ خالی ہو گئی گورنر جنرل کی. اب خواجہ صاحب کیا کرتے ہیں, 11 ستمبر 1948 کو پورا ملک جو ہے, اس کی پورے ملک کی قوم غم کے عالم میں نڈھال ہے کہ ہمارا گریٹ لیڈر فوت ہو گیا. اور خواجہ صاحب, اچھا یہاں پہ مزے کی بات, جب قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو اپوائنٹ کیا اس ٹائم خواجہ ناظم الدین, ملک غلام محمد اور سکندر مرزا کو مختلف قسم کی وزارتیں دے دی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے, یہاں بہاولپور میں دیکھیں تو آپ کے جو ہے لیگ الرحمان, اس کو اقبال چندر کے دور میں اس کو وزارت دی ہوئی تھی, اسی طرح جو ہے سمیع اللہ چودھری کو دی ہوئی ہے. تو مختلف قسم کی ان کو بھی ایسے وزارتیں دی قائد اعظم نے. اب ملک غمی کے عالم میں ہے, عوام غم میں نڈال ہے, سارے رو رہے ہیں ہمارا گریٹ لیڈر آپ کے گھر میں فوت کی ہو جائے اور صفے ماتم نیچا ہو اور کوئی بندہ آ کے آپ کے مال کو چرانا لگ جائے تو آپ کو تو برا لگے گا. خواجہ صاحب نے بھی یہی کیا. قائد اعظم صاحب کے لیے سارے پریشان ہیں, رو رہے ہیں, گھر میں صفے ماتم ہے. ٹھیک اسی ڈیٹ کو بندہ صبر کر لیتا ہے, اسی ڈیٹ کو اس نے یہ سیٹ چھوڑی, یہاں پہ آ کے گورنر جنرل کی سیٹ پہ بیٹھ گیا, قبضہ کیا اور اعلان کر دیا آئی ایم گورنر جنرل آف پاکستان. کوئی الیکشن نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے, سمپلی قبضہ کر کے کہتا ہے گورنر جنرل آف پاکستان. اس طرح یہ پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بنا. اب یہ گورنر جنرل بنا تو یہاں پہ عوام, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد عوام کا زیادہ اعتماد جو تھا وہ لیاقت علی خان پہ چلا گیا. اب لیاقت علی خان صاحب کو عوام کہے کہ اس کو یہاں سے ریموو کریں. کیوں ریموو کریں بھائی, اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہو گئے ہیں, ہمارا گریٹ لیڈر فوت ہو گیا, اس نے آ کے یہ قبضہ کر لیا ہے تو اس کو یہاں سے ہٹائیں, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اب 1935 کے ایکٹ کے تحت یہ اختیارات اس کے پاس تھے, گورنر جنرل کے پاس تھے کہ اس نے وزیر اعظم کو اپوائنٹ بھی کرنا ہے اور ریموو بھی کرنا ہے. عوام کی مدد سے لیاقت علی خان نے اس 1935 کے ایکٹ میں ترامیم کروائی, تبدیلی کروا کے اختیارات اپنے پاس لے لیے ریموو کرنے کے. اب لیاقت علی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں, کہاں پہ جا رہا ہوں, راولپنڈی جلسہ کرنے. ٹھیک ہے, لیاقت باغ پنڈی میں, راولپنڈی میں. ٹھیک ہے, یہ 1951 میں انہوں نے کہا کہ یہ میں جلسہ کر کے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے,
اس جلسے سے میں واپس آ کے اس کو ریموو کر دوں گا. اب ایک بندہ بیٹھا ہے انہی میں سے, وہ آ کے یہاں پہ خواجہ صاحب کو کہتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے واپس جلسہ کر کے آتا ہوں تو ان کو ریموو کر دوں گا. تو آگے سے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے واپس آئے گا تب نا, ہم سے واپس ہی نہیں آنے دیتے, یہاں پہ قتل کروا دیا جاتا ہے. یہ سیٹ خالی ہو گئی. اب وہ کیا کرتا ہے, نیچے بیٹھا ہے, یہ بھی وزیر تھا ملک غلام محمد, بہت ہی شاطر آدمی تھا. اس نے کیا کیا, اس نے اس کو مشورہ دیا کہ ہم دوست ہیں, میں آپ کو مشورہ دوں, دنیا کی نظر میں برے بنے ہو, پورا قوم پوری آپ کے خلاف ہے, یہاں پہ آ کے سیٹ بھی سنبھالی, اختیارات بھی نہیں, اللہ کے بندے یہاں کیا کر رہے ہو, اختیارات ادھر ہے ادھر جاؤ, یہ سیٹ تو ویسے خالی ہو گئی ہے. اس نے کیا کیا, اس بیوقوف نے یہ سیٹ چھوڑی یہاں پہ. اب یہ سیٹ خالی ہو گئی. جیسے یہ سیٹ خالی ہوئی تو ملک صاحب اٹھے, اس نے آ کے اس کی سیٹ پہ قبضہ کر دیا اور اعلان کر دیا گورنر جنرل آف پاکستان. نہیں ہوتے تھے نا, وہی تو بتا رہا ہوں. اب یہ گورنر جنرل بن گیا, ٹھیک ہے, گورنر جنرل کے سیٹ پہ آ گئے. اس طرح یہ تیسرا گورنر جنرل ہے اور خواجہ صاحب دوسرے وزیر اعظم. اب کیا ہوا, ان دونوں کے درمیان جھگڑا. جھگڑا کیا تھا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے اسپیشلی یہ کہ کانسٹیٹیوشن بنے. کیوں, اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی لیاقت علی خان ملک کے جو ہے وزیر اعظم بنے, ٹھیک ہے, انہوں نے آئین سازی کی طرف پہلا کام کیا. 13 ماہ میں قائد اعظم صاحب ابھی آئین سازی کی طرف نہیں آ سکے تھے, اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے, لیاقت علی خان نے آتے ہی پہلا کام کیا قرارداد مقاصد, ٹھیک ہے, 1949 میں. یہ کیا تھی قرارداد مقاصد کے پوائنٹ بھی پڑھیں گے جس میں پڑھتے ہیں حاکمیت کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا, تمام قوانین اسلام کے مطابق بنائے جائیں گے. یہ وہ چیز ہے نہیں, وہ نہیں. اچھا, اس میں اب کیا ہے, چلے بس قرارداد مقاصد میں کیا ہوا. یہ بیسیکلی اگر اس کی ڈیفینیشن میں آپ 2 لائنوں میں لکھنا چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں, یہ خود ایک آئین نہیں تھا لیکن آئین سازی کی طرف جانے کا ایک راستہ تھا. اب قرارداد مقاصد پہلا پوائنٹ ہے آئین بنانے کے لیے. اب جیسے انہوں نے قرارداد مقاصد دی تو اس کے تحت انہوں نے ایک اسمبلی, ایک گروپ بنایا جسے بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی, جسے بیسک پرنسپل کمیٹی انگلش میں اور اردو میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہتے ہیں. پھر اس کی فردر 3 گروپ بنائے گئے, ٹھیک ہے, اے بی سی. فار ایگزامپل ایک کے ذمہ لگا دیا آپ نے بتانا ہے کہ ملک میں کون سی لینگویج ہو, دوسرے کے ذمہ لگا دیا آپ نے بتانا ہے کہ سسٹم کون سا ہو, صدارتی سسٹم ہو, پارلیمانی ہو, تیسرے کے ذمہ لگا دیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ کوئی بھی ایشو اس کے تیسرے کے ذمہ. اب تینوں گروپوں نے رپورٹ بنا کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دینی تھی. لیاقت علی خان نے عوام میں پڑھ کے سنانی تھی. انہوں نے رپورٹ دی 1951 میں اور انہوں نے سن کے یعنی پڑھ کے سنائی تو عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا. جب عوام نے ریجیکٹ کیا تو لیاقت علی خان نے کہا کہ نو ایشو, ہم دوسری رپورٹ بنا لیتے ہیں. پھر انہوں نے پہلی رپورٹ ریجیکٹ ہوئی, دوسری رپورٹ منگوائی. دوسری رپورٹ تیار ہو چکی تھی, وہ رپورٹ اناؤنس کرنی تھی, اس سے پہلے شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ شہید ہوئے تو خواجہ صاحب جب آئے, خواجہ صاحب نے 1952 میں دوسری رپورٹ دی. دوسری رپورٹ بھی ناکام ہوئی, تقریباً رپورٹ ناکام ہو گئی, آئین نہیں بن رہا تھا. اب دوسری رپورٹ جیسے ہی خواجہ صاحب نے اناؤنس کی, ملک صاحب کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے کام کر رہے ہیں, آگے آئین بنا رہے ہیں, اگر آئین بن جاتا ہے یہ اندھیر نگری ختم ہو جائے گی. جس کا دل کرتا ہے سیٹ پہ آگے بیٹھتا ہے, ڈکلیئر کر دیتا ہے ہم گورنر جنرل آف پاکستان ہے, وزیر اعظم یا پرائم منسٹر آف پاکستان, تو یہ اندھیر نگری ختم ہو جانی تھی کانسٹیٹیوشن کے تحت, کیونکہ رولز آ جانے تھے ملک کو چلانے کے لیے. تو انہوں نے جی غصے میں آ کے ان کو بھی ریموو کر دیا خواجہ صاحب کو. جب خواجہ صاحب کو ریموو کیا, خواجہ صاحب چلے گئے عدالت میں, ہائی کورٹ. سر وہ آئین تو چینج ہو گیا تھا نا کہ گورنر ریموو نہیں کر سکتا وزیر اعظم کا. آپ نے میں بتا رہا ہوں, اچھا کوشچن کیا ہے. یہاں پہ جیسے ہی یہ آیا, یہ بہت بڑا شاطر اور بیوروکریٹ تھا پاکستان بننے سے پہلے بھی. یہ جب آیا تو اس نے پہلے وہ اختیارات واپس لے لیے, اختیار واپس لے کے دوبارہ جو ترمیم اس نے کروائی تھی اس کو منسوخ کر کے اختیارات اپنے پاس لے لیے. اب اختیارات اس کے پاس آئے, انہوں نے ریموو کیا, یہ ہائی کورٹ گئی. ہاں, یہ ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا. جب اس کو ہائی کورٹ نے بحال کیا تو یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اسی آرڈر کو لے کے سپریم کورٹ میں جا کے کہتا ہے آپ نے اس کو کیسے اپوائنٹ کیا آپ کی کورٹ نے. انہوں نے کہا جی
اختیارات اس نے یہ گراؤنڈ لیا کہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں اپوائنٹ یا ریموو کرنے کے، تو اس نے مجھے کیسے ریموو کیا ہے؟ کورٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ پھر جب یہ سپریم کورٹ گیا، اس نے جا کے وہ کاپی دکھائی تو آلریڈی منسوخ ہو چکی ہے، اختیارات میرے پاس ہے، میں اس کو ریموو کر سکتا تھا، آپ نے کیسے اس کو بحال کیا؟ تو کورٹ نے پھر اس کو ریموو کر دیا، سیٹ خالی ہو گئی۔ اب یہاں پہ مزے کی بات، ملک صاحب کا ایک دوست تھا محمد علی بوگرا، یہ امریکہ میں سفیر تھا۔ سفیر سمجھتے ہو؟ ایمبیسیڈر، ٹھیک ہے، امریکہ میں سفیر تھا۔ تو جب اسے پتہ لگا، امریکہ میں سفیر تھا، اس نے کال کی بوگرا کو کہ بوگرا صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں امریکہ میں۔ کہتا ہے امریکہ کیا کر رہے ہو؟ آ جاؤ کوئی پارٹی شارٹی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کام کیا تھا، چھوڑو کام کو، آ جاؤ پارٹی کرتے ہیں۔ اب محمد علی بوگرا صاحب وہاں سے نکلے، رات کو 2 بجے کے قریب کراچی ایئرپورٹ آئے اور ملک صاحب نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا ان کو ریسیو کر کے آئے۔ تو یہاں ڈرائیور گئے اس کو ریسیو کرنے، رات کو 2 بجے ریسیو کر کے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس لے کے آئے۔ وہاں پہ ملک صاحب پہلے موجود تھے، وزیر اعظم کی سیٹ خالی پڑی تھی، دوسری سائڈ سے گورنر جنرل پاکستان ملک غلام محمد صاحب بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بوگرا صاحب آئے، اٹھ کے ملے اور کہا کہ سیٹ پہ بیٹھیں۔ بوگرا صاحب نے کہا کہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں سیٹ پہ؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹھیں۔ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ سیٹ پہ بیٹھا تو ملک صاحب نے پوچھا کہ بوگرا صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ کہتے چلیں یہ آج سے سیٹ آپ کی ہے۔ اس طرح یہ ملک کا تیسرا وزیر اعظم اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ وزیر اعظم اپوائنٹ ہوا، کیونکہ امریکہ سے آیا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، اس نے آ کے سوچا کہ بھئی کیوں نہ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں، قدرت نے مجھے موقع دے ہی دیا ہے، کوئی میں ایسا کام کر جاؤں کہ تاریخ میں مجھے یاد کیا جائے، پاکستان کی ہسٹری میں مجھے یاد کیا جائے۔ آج آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا کام تھا۔ تو اس نے کیا، 2 وجہ ہوتی ہیں کسی کو یاد کرنے کی، یا اچھائی یا برائی۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے کیا ہو کہ عوام خوش ہو جائے اور میں کوئی اچھا کام۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ بھئی پوری دنیا، امریکہ تک لوگ ہنس رہے ہیں کہ ایک ملک بنا ہے پاکستان، ابھی تک 9 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنا آئین نہیں بنایا۔ جو قوم اپنے رولز نہیں بنا سکتی وہ کیا سروائیو کرے گی؟ تو اس نے کیا کیا، آتے ہی پہلے آئین بنانے کی کوشش کی اور پوچھا عوام سے کہ بتائیں جی آئین بنانا ہے، کیا مسائل ہیں، کیوں آئین نہیں بن رہا؟ اب مسائل یہ تھے کہ پہلے تو تھا نا کہ یہ لوگ، اب ہم قوم آپس میں ایک نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک جی لائٹ پڑتی ہے یہاں سے دکھانے کے۔ اچھا اوپر منہ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، یہ لائٹ آف کر دینا سر، یہ ونڈو سے ونڈو کی وجہ سے۔ اب جب چودھری صاحب نے، یہ محمد علی بوگرا آیا تو اس نے ایک کام کیا۔ محمد علی بوگرا نے یہ ایک، جب پاکستان بنا تھا نا، پاکستان میں ایک تھا مشرقی حصہ، ایک مغربی حصہ، 2 بڑے صوبے تھے۔ مشرقی صوبہ ایک تھا، مغربی فردر 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھا، ایک کا نام پنجاب، ایک کا نام سندھ اور ایک کا نام بلوچستان نہیں تھا، 1970 میں بنا ہے، سرحد، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صوبے تھے، 1 2 اور 3۔ اب ان کی آبادی زیادہ، ان تینوں صوبوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو ان کی آبادی اس ایک صوبے سے کم تھی، یعنی اس کی زیادہ آبادی تھی، پیسے بھی یہ زیادہ کماتا تھا۔ اب جب آبادی زیادہ تھی تو یہ کہتا تھا مجھے سیٹیں زیادہ دیں، یہ حصہ کہتا تھا قومی زبان ہماری ہو، یعنی آئین میں لکھنا تھا کہ کون سی زبان ہوگی، یہ کہتا تھا ہماری ہو، یہ کہتے تھے یعنی اردو، وہ بنگالی، یہ کہتے تھے بنگالی، زبان کا ایشو۔ دوسرا یہ کہتے تھے سیٹیں ہمیں زیادہ دیں، یہ کہتے تھے سیٹیں ہمیں زیادہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے تھے وزیر اعظم ہمارا ہو، یہ کہتے تھے وزیر اعظم ہمارا ہو، یہ کہتے تھے صدر ہمارا ہو، یہ کہتے تھے صدر ہمارا ہو۔ یہ ان کے درمیان، دونوں یونٹس کے درمیان جھگڑا چھڑ چکا تھا۔ تو جب بوگرا آیا، محمد علی بوگرا، اس نے کیا کیا کہ دونوں قوموں کو بلایا، مشرقی پاکستان والوں کو بھی، مغربی پاکستان والوں کو بھی، پوچھا جی آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، یعنی مشرقی پاکستان والوں نے کہا کہ بنگالی، بوگرا نے کہا یہ لیں جی آپ کی زبان ہو گئی بنگالی۔ مغربی پاکستان والوں سے پوچھا جی آپ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اردو، کہتا ہے یہ لیں جی آپ کی بھی ہو گئی اردو، دونوں ہو گئی۔ اور بتائیں
फिर उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं, वो कहते हैं जी सीटें हमें ज्यादा दे दी जाए। उन्होंने कहा जी ये लें सीटें आपको ज्यादा दे दी जाएंगी। दो सिस्टम थे, एक मरकजी असम्बली, दूसरा सूबाई असम्बली। उन्होंने कहा सूबों में हम यूं करते हैं जिस सूबे की आबादी ज्यादा होगी उसको सीटें ज्यादा दे देते हैं, और मरकज में तमाम सूबों को बराबर सीटें दी जाएंगी। अब सूबे में तो सीटें ज्यादा दे दी गई, वो खुश हो गए फौरी तौर। मरकज में सीटें सबको डिवाइड, फॉर एग्जांपल अगर 100 सीटें हैं, मिसाल दे रहा हूं, तो 25 इनकी, 25 इनकी, 25 इनकी, 25 इनकी। अब ये 75 ले गए, वो 25 ले गए। वहां पे उन्हें समझ ना आई, उन्होंने यहाँ पे खुश हो गए, ठीक है, सीटें भाई इनको मशरकी वालों को ज्यादा मिल गई। दूसरा मसला पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा जी वजीर आजम हमारा हो। इन्होंने कहा ये ले जी वजीर आजम आपका हो गया। दूसरों से पूछा, उन्होंने कहा जी वजीर आजम हमारा। उन्होंने कहा फिर ऐसा करते हैं वजीर आजम उसका कर लेते हैं, सदर कर लेते हैं। खुश हो गए, मामला को हल कर दिया। ये बेसिकली बोगरा फार्मूला था, इसको प्रॉस्पेरिटी का फार्मूला भी कहते हैं, बराबरी का फार्मूला यानी, ठीक है, ये इसने फार्मूला। अब दोनों कौमों के मसाइल हल हो चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, तो जैसे ही इन्होंने बोगरा फार्मूला अनाउंस किया तो मलिक साहब को गुस्सा आ गया कि मैंने तो दोस्ती निभाई, तुम उससे भी आगे जा रहे थे, रिमूव, सीट खाली हो गई। अब क्या किया, मलिक साहब के एक दोस्त थे और ये दोनों इकट्ठे जॉब करते थे ब्यूरोक्रेट से, हाँ ठीक है, ये दोनों जो है वो करते थे वहां पे, तो इकट्ठे यानी सीएसएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे पाकिस्तान बनने से पहले। तो इन्होंने इन्हें कहा भाई क्या कर रहे हैं चौधरी साहब, ने कहा वेले फिर रहे हैं, कहते हैं आ जाओ आपको वजीर आजम बनाते हैं। उनको बुलाया, यहाँ पे वजीर आजम बना दिया। जब ये वजीर आजम बना तो ये इन सब से बड़ा निकला। उसने क्या किया, ये आते ही कहता क्या यार अजीब मुल्क है, 9 साल गुजर गए अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, दुनिया हंस रही है, कमाल की बात है। इसने क्या किया, करारदाद मकासद के पॉइंट उठाए, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी उठाई, इसकी रिपोर्टों को उठाया, बोगरा फार्मूला उठाया, इन तमाम मसाइल को उठाने के बाद वहां से पूछा और कोई मसला है तो बता दें। फिर इनके दरमियान एक और मसला खड़ा हो गया, कौन सा, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान सीटों वाला। जो सीटों का मैंने कहा था सूबे की, यानी जो बड़ी यानी मरकज की सीटें थी उसमें ये 75 ले रहे, ये 25 ले रहे थे, तो गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जी हम नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा चलें जी हम एक काम करते हैं, इस मसले को भी हल करते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या किया, सिंपली इन्होंने ये देखें आसान करके समझा दूं, ये बुक में घुमा फिरा के लिखा होगा तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ये है आपका पाकिस्तान, ये मशरकी पाकिस्तान था, ये मगरबी पाकिस्तान में 3 हिस्से थे। फॉर एग्जांपल पंजाब है, सिंध है और सरहद है। अब 25-25 सारे ले रहे थे ना जी सर, यानी इनके पास सिर्फ 25 थे, ये 1 2 3 दफा 25 ले रहे थे। तो उन्होंने क्या किया जी सर, इनके अटेंडेंस पूरी किया था जी। बात ये है कि मोहम्मद अली ने क्या किया है, चौधरी मोहम्मद अली ने क्या किया, ये तमाम मसाइल को देखने के बाद एक और मसला क्रिएट हो गया। मशरकी पाकिस्तान ने कहा कि हमारी आबादी ज्यादा है, हमें सीटें क्यों कम दी जाती हैं, तो ये सॉल्व करें प्रॉब्लम कि इनको 75 सीटें मिल रही हैं, हमें सिर्फ 25 मिल रही हैं। तो चौधरी मोहम्मद अली ने क्या किया, इस मसले का हल सिंपल निकाला। उसने कहा कि कोई मशरकी पाकिस्तान नहीं है, कोई मगरबी पाकिस्तान नहीं, यानी दो बल्कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान बना दिया। उन्होंने कहा कोई पंजाब नहीं है, कोई सिंध नहीं है, कोई सरहद नहीं है। उन्होंने क्या किया, ये दरमियान में जो बाउंड्रीज थी ये खत्म कर दी। यहाँ पे भावलपुर रियासत थी, पंजाब में वो भी खत्म। अब ये खत्म हो गया, सिंपली 2 सूबे रह गए, एक का नाम है मशरकी, एक का नाम है मगरबी पाकिस्तान। अब अगर 100 सीटें थी फिर 50 इनकी 50 इनकी, ओके हो गया, ये मसला भी सॉल्व हो गया। अब चौधरी मोहम्मद अली ने क्या किया, इसको उठाया, करारदाद मकासद के पॉइंट्स उठाए, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी उठाई, उसकी फर्स्ट रिपोर्ट उठाई, सेकंड रिपोर्ट उठाई और बोगरा फार्मूला उठाया। और ये 1 यूनिट स्कीम जो है इसको नाम देते थे 1 यूनिट स्कीम। 1 यूनिट चौक है ना कि चारों साइड से रोड आके एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, 1 यूनिट बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसे तमाम यूनिट्स को खत्म करके एक यूनिट बना दिया गया जिसे हम मगरबी पाकिस्तान कहते थे। तो ये 1 यूनिट स्कीम चौधरी मोहम्मद अली ने दी थी। कब दी थी, 1955 में दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको इसको 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 और 1 यूनिट स्कीम को उठा के इकट्ठा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एक आइन बना दिया।
اب آئین بنا کے چھپا کے بیٹھا ہے کہ اگر میں سامنے لے کے جاتا ہوں آئین کے لیے آج بھی یہ سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی آئین بنتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے کوئی ترامیم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گورنر جنرل یا صدر کے دستخط ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آئینی حیثیت حاصل کرتا ہے. اب کیا ہوا کہ یہاں پہ اس نے سائن کروانے تھے اور چھپا کے بیٹھا ہے کہ اگر میں اس کو سامنے لے کے جاتا ہوں تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. پہلے والوں کا شرط دیکھ ہی بیٹھا تھا. اس نے کہا جی میں نہیں. اس نے آئین بنایا یہ تقریباً 1956 کا آئین بنایا. اب آئین بنا کے بیٹھا ہے کہ کہیں یہ جائے پھر میں اس آئین کو اناؤنس کروں. اب یہ بہت زیادہ بیمار رہتا تھا تو یہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ حکومت سنبھالوں. تو اس نے کہا اگر میں چھوڑ کے ایسے جاتا ہوں جو میں نے ان سے پنگے لیے ہیں یہ مجھے جینے نہیں دیں گے. تو اس نے کیا کیا اپنے ہی دوست کو جو وزیر تھا اس کو بلایا اسکندر مرزا کہ مرزا صاحب میں اب اس قابل نہیں رہا کہ حکومت کروں. یہ آپ کو حکومت میں گفٹ دے کے جا رہا ہوں. آپ دوست اگر چھوڑ کے جاتا ہوں جس طرح ہم لوگ قبضہ کرتے رہے کوئی اور بھی آگے قبضہ کر لے گا اور مجھ سے بدلے لے گا تو آپ دوست ہو چلو سال 2 سال جتنا میں زندہ رہوں گا آپ میرا خیال تو کرو گے. تو مرزا صاحب کو بلا کے اس نے اپنی سیٹ دی اور خود چلا گیا. اس طرح یہ گورنر جنرل آف پاکستان بن گیا. اب جیسے یہ بنا تو چودھری صاحب کیونکہ آئین بنا چکے تھے چودھری صاحب نے آئین اٹھایا اور ان کے آگے رکھ دیا دستخط. یہ کہتا ہے کہ میں دستخط کیسے کروں میرے کہیں ماتھے پہ لکھا ہے میں پاگل ہوں. اس نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے 1956 کے آئین کے تحت اگر میں اس کو سائن کرتا ہوں تو یہ عہدہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے گورنر جنرل کا عہدہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس آئین کے تحت یہ تھا کہ ملک کا جو سربراہ ہوگا وہ صدر ہوگا. گورنر جنرل ختم. اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے. کہتا ہے میں پاگل ہوں میں جو دستخط کروں میں اپنی سیٹ کو ہی گواؤں. تو اس نے کہا بھائی خدا کا نام لو دنیا ہنس رہی ہے 9 سال گزر چکے ہیں پاکستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اس نے کہا جی میری پھر ایک شرط ہے. چودھری صاحب نے کہا بولیں شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ملک کا پہلا صدر مجھے اپوائنٹ کیا جائے. اب چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا یہ ویسے بھی تو ملک کے جڑوں میں بیٹھا رہے گا نقصان پہنچاتا رہے گا. میں اس کی بات مان کے اس کو پہلا صدر اپوائنٹ کر دیتا ہوں 2 سال 4 سال بعد الیکشن ہوں گے عوام خود ہی سے تنگ ہوگی اس کو ووٹ نہیں دے گی یہ چلا جائے گا. تو مجبوراً چودھری صاحب نے کہا جی آپ دستخط کریں مجھے یہ بات منظور ہے. تو سکندر مرزا صاحب 23 مارچ 1956 کو آفس میں آتے ہیں اور ٹیبل پہ کانسٹیٹیوشن کی ڈاک پڑی ہے. یہ آ کے یہاں پہ دستخط کر دیتے ہیں. جیسے ہی دستخط کرتے ہیں تو یہ گورنر جنرل کا نام چینج کا دستخط کرنے کے بعد یہ جو آئین بنا تھا یہ لاگو ہو جاتا ہے ملک پہ اور اس کے تحت اس کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے اور صدر آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ. پھر کیا ہوتا ہے وہی کیونکہ وعدہ ہو چکا تھا پہلا صدر سکندر مرزا بن جاتا ہے. اب سکندر مرزا جب صدر بنتا ہے تو صدر بننے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ جیسے اس نے فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں 10 بجے آفس میں آ کے بیٹھا ہے اس کے سامنے ڈاک پڑی تھی 10 بجے اس نے اس ڈاک پہ دستخط کیے. جیسے ہی دستخط کیے اس ٹائم بیٹھا سکندر مرزا اسی سیٹ پہ ہے اسی آفس میں ہے وہی اختیارات ہیں وہی پاورز ہیں ہر چیز وہی ہے صرف نام چینج ہو کے گورنر جنرل سے صدر رکھ دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل بیسیکلی ہسٹری یہ ہے. اب پھر میں ان کے بارے میں موسٹلی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کون کیا تھا تو ان کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ کس طرح آپ ان کو یاد رکھنا ہے. کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو تو کوئی بھول نہیں سکتا کہ وہ ہمارے گریٹ لیڈر ہیں اور بہت سی ان کی کوششیں سے پاکستان بننا ہے. اور لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے اگر ان کی آپ شخصیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لگائیں. یہ نواب زادہ فیملی ان کو اکثر ہم ان کے نام کے ساتھ نواب زادہ ہی استعمال کرتے ہیں. یہ نواب فیملی سے تھے. ٹھیک ہے. اور 300 گاؤں کے مالک تھے. انڈیا میں 300 گاؤں تھے ان کے اور 300 گاؤں کے مالک ہونے کے باوجود یہ پاکستان میں آ کے یہاں پہ رہے. جب یہ شہید ہوئے راولپنڈی میں یہ راولپنڈی وہ جگہ ہے لیاقت بعد جہاں پہ ان کے 2 وزیر اعظم شہید ہوئے ہیں لیاقت علی خان اور محترمہ. اب
جب یہ شہید ہوئے تو ان کو جب غسل دینے کے لیے، مسلمانوں کا کلچر ہے غسل دیتے ہیں، جب غسل دینے کے لیے لے جایا گیا تو ان کے جب شرٹ اتاری تو نیچے جو بنیان تھی وہ پھٹی ہوئی تھی. لوگوں میں بڑا حیرانگی پھیلی کہ بھئی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی ڈریسنگ کا یہ عالم ہے. تو سارے پریشان ہوئے. خیر غسل دیا، دفنا دیا. اس کے بعد لوگ پہنچ گئے لیاقت علی خان کے گھر ان کی مسز سے انٹرویو لینے. جب مسز کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ جو گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ گھر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی کرائے کا گھر ہے. اور زیادہ حیرانی ہوئی کہ بھئی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کا گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، مسز سے پوچھا ان کی کہ ہر عورت کی ایک نیچر ہے، مائنڈ نہیں کرنا ہو کہ عورت کی ایک نیچر ہے کہ وہ اگر مطلب میرڈ ہے تو اپنے شوہر سے، اگر انمیرڈ ہے تو وہ اپنے یعنی پیرنٹ سے، فادر سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں اسے پرووائڈ کرے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے. تو آپ ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہیں، کیا آپ نے کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی؟ تو انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں اکثر یہ کہا کرتی تھی ایز یوزل، جیسے عورتوں کی نیچر ہوتی ہے، میں بھی کہا کرتی تھی کہ کوئی ایسی چیز کوئی ہے اپنی پراپرٹی کو بنا لیں. تو لیاقت علی خان صاحب مجھے ایک دن غصے میں تھے، انہوں نے یہ بات کیا کہ چپ کروایا کہ میں نواب فیملی سے ہوں، 300 گاؤں کا مالک ہوں. جب پاکستان بن رہا تھا 14 اگست 1947 کو، یہ آپشن تھی کہ آپ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، آپ انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو میں نے یعنی لیاقت علی خان نے کہا بیوی کو، میں نے اپنے سامنے 2 راستے رکھے تھے، ایک نوابی کی زندگی، دوسرا غلامی کی موت. اگر میں نے نوابی کی زندگی کرنی ہوتی تو میں 300 گاؤں کا آلریڈی مالک تھا، مجھے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آلریڈی بنائے تھے. میں نے اس ٹائم غلامی کی موت کو گلے لگایا تھا اور پاکستان کو جوائن کیا تھا. آج اگر تم نوابی کی زندگی گزارنا چاہتی ہو، ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہو، جاؤ وہ 300 گاؤں پڑے ہیں ان کی، تم ملکہ ہو، تم وہاں پہ جا کے عیش و عشرت کی زندگی گزارو. اگر میرے ساتھ رہو گی تو یہی ایک غلام کی بیوی بن کے رہو گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جیسے رکھیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گی. میں نے اس کے بعد کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی ہسٹری ہے، یہ پہلا وزیر اعظم ہے. اسی طرح خواجہ صاحب کو آپ نے دیکھ لیا کہ قائد اعظم صاحب فوت ہوئے ہیں، اس نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے قبضہ کیا، پھر یہاں پہ لالچ کی بیس پہ یہاں پہ آیا، پھر یہاں پہ بھی اس کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ملک غلام محمد. یہ بیسیکلی ایک پنجابی سپیکنگ تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا. آپ کو پتہ ہے گاؤں کے لوگ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ماں بالکل سیدھی سادی تھی. یہ گاؤں پہنچا گورنر جنرل بننے کے بعد. جب یہ گاؤں گیا تو فل پروٹوکول سے وہ پولیس کی گاڑیاں پیچھے وہاں گیا، جیسے ہی گاڑی سے اترا پیچھے پولیس کی گاڑیاں، ماں نے بھاگ کے آگے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اندر لے کے چھپا لیا اور جا کے کہتی بیٹا یہ کیا بات ہے، پولیس کیوں ہے؟ پنجابی میں کہتی ہے یہ کی گل ہے، جب تو چھوٹا ہوتا سی اس ٹائم بھی تیرے پیچھے پولیس ہی، ہوں تو بڑا ہو گیا ہوں بھی تیرے پیچھے پولیس ہے، کی گل ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے ماں جب میں چھوٹا ہوتا تھا چوریاں کرتا تھا، ڈکیٹیاں کرتا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا، یہ پولیس مجھے پکڑنے کے لیے ہوتی تھی. آج میں ملک کا گورنر جنرل ہوں، یہ پولیس میری پروٹیکشن کے لیے پروٹیکشن کر رہی ہے، حفاظت کر رہی ہے. تو یعنی اس طرح کے لوگ آپ کی سیاست میں آئے ہیں شروع سے یاد ہے چوروں. اچھا اس کے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پہ کہا بھی تھا کہ میں جس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے کھوٹا سکہ ملتا ہے. وہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا. لوگوں کی کمی تھی، ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، سیاست میں کن کو انوالو کرتے. قائد اعظم کو پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا. اب کیا ہوا کہ محمد علی بوگرا، یہ آپ نے دیکھ لیا، بوگرا پھر بھی ملک کے لیے کچھ اچھا کر کے گیا کہ اس نے کوشش کی. اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ الگ بات ہے. پھر اس کے بعد آپ سکندر مرزا کے پاس آتے ہیں. تو سکندر مرزا نے کیا کیا کہ اس نے بھی اپنے اقتدار کی خاطر دستخط کیے اور یہی کہا کہ پھر میں گورنر جنرل کیسے وہ کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد چودھری محمد علی تھا. چودھریوں کا احسان ہے، آپ کے ملک پہ کوئی چودھری بیٹھا ہے تو احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن دیا. 9 سال بعد ملک کا کانسٹیٹیوشن دیا اور یہ جو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کریڈٹ جاتا ہے وہ چودھری محمد علی کو جاتا ہے. اب 23 مارچ کو ہوا تھا، یہ ڈیٹ یاد رکھ لیں، 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا. اب اس میں بے تحاشا کوشچن آتے ہیں. امپورٹنٹ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سے اکثر کوشچن کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ قائد اعظم. قائد اعظم سے حلف کس نے لیا؟ جسٹس عبدالرشید. پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ جسٹس عبدالرشید. ٹھیک ہے. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان. قرارداد مقاصد کب اور کس نے دی؟ 1950 میں لیاقت علی خان نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آواز نہیں آیا. اس کے بعد وہ کون سی شخصیت تھی جو خواجہ ناظم الدین اور جو گورنر جنرل اور وزیر اعظم دونوں عہدوں پہ فائز رہی؟ یہ آپ کے خواجہ صاحب ہیں، خواجہ نظام الدین یا ناظم الدین. اس کے بعد ہے وہ کون سی شخصیت ہے
جو گورنر جنرل اور صدر دونوں عہدوں پہ فائز رہے یہ آپ کے اسکندر مرزا ہیں، ٹھیک ہے. بوگرا فارمولا کاپور کس نے دیا 1953 میں؟ محمد علی بوگرا نے دیا. محمد علی بوگرا کون تھا یا کیا تھا جب اسے وزیر اعظم بنایا؟ یہ امریکہ میں سفیر تھا. پاکستان یونٹ اسکیم کاپور کس نے دی 1955 میں؟ چودھری محمد علی نے دی. پاکستان کا پہلا آئین کس نے بنایا؟ 19 کب بنایا؟ 23 مارچ 1956 کو چودھری محمد علی نے بنایا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کوشچنز ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بن سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو پاکستان بیسک پرنسپل کمیٹی کیا تھی؟ یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، اردو میں اگر آپ اس کو کہتے ہیں. کہ کتنی رپورٹس آئیں؟ اس کی 2 رپورٹس آئیں. ٹھیک ہے، پہلا کانسٹیٹیوشن، یہ سارے چیزیں آپ کی ایم سی کیو اس میں سے آتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کا سلیبس ایم سی کیوز پرانے پیپر نہیں دیکھے، لیکن آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن